نماز قصر یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی 48 میل، جسے آج کل کی اصطلاح میں تقریباً 77 کلومیٹر بنتے ہیں، اتنی مسافت کی نیت سے جب کوئی آدمی چلے گا تو جیسے ہی وہ اپنی آبادی، اب آبادی میں یہ ہے کہ اگر وہ شہر کا رہنے والا ہے اس کے شہر کی آبادی، اگر کسی ایسے گاؤں کا رہنے والا ہے جو شہر سے بالکل ہٹ کے ہے تو پھر اس کے گاؤں کی آبادی شمار ہوگی، یعنی اپنی جو اس کی آبادی ہے وہاں سے جب وہ نکل پڑے گا تو اب وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ رستے میں نماز قصر کر لے، یعنی 4 رکعتوں والے جو فرائض ہیں وہ 2 رکعتیں ادا کریں، البتہ 3 والے 3 ہی رہیں گے، 2 والے 2 ہی رہیں گے۔ اور دوسرا فرق یہ پڑے گا کہ سنتیں اس کے حق میں نوافل کی طرح ہو جائیں گی، ادا کر لے بڑی اچھی بات ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اگر نہیں ادا کرتا تو اس پر کوئی گناہ اور وبال نہیں ہے۔ جب وہ کسی جگہ پہنچ گیا یعنی جہاں اس نے جانا تھا، اب وہاں کا حکم پھر یہ ہے کہ اگر وہاں ٹھہرنے کی نیت 15 دن سے کم ہے تو یہ وہاں مسافر ہی رہے گا، مسافر ہی شمار ہوگا، نماز قصر ہی کرے گا۔ لیکن اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر بھی وہاں یہ مسافر شمار نہیں ہوگا، پھر یہ وہاں پہنچ کر پوری نماز ادا کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ جو نماز قصر ہوگی یہ اسی صورت میں ہوگی جب یہ اکیلا نماز پڑھے یا کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز قصر ہوگی، اور اگر یہ کسی وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر البتہ قصر نہیں ہوگی، مکمل ہی 4 فرائض ہوں گے، 2 نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر اس کے ذمے نماز قصر ہے تو اسے قصر ہی کرنی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہے میں 2 کی بجائے 4 پڑھ لیتا ہوں، اس میں اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ یہ 2 ہی رکعت ادا کرے گا، اس کے ذمے بھی 2 ہیں اور یہ ادا بھی 2 ہی کرے گا، اسے 4 ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس قصر سے متعلقہ کچھ سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر قصر نماز قضا ہو جائے تو اس کی کیا ترتیب ہے؟ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز دوران سفر ہی قضا ہو جاتی ہے تو وہ آپ جب واپس آ گئے، اپنے مقام پر بھی آ گئے، تب بھی آپ وہ قصر ہی ادا کریں گے، مکمل نہیں ادا کریں گے۔ اور اگر نماز اس طرح قضا ہوتی ہے کہ وہ رستے میں تھے، وہاں تو قصر تھی لیکن آپ اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے گھر پہنچ گئے تو اس کا آخری وقت گھر میں پہنچ کے ہوا، اب یہ قصر نہیں رہی، اب یہ مکمل ہو گئی، اسے جب ادا کیا جائے گا تو پھر یہ مکمل ادا کی جائے گی، قصر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پورا وقت سفر میں گزر گیا تو پھر وہ قصر ہوگی۔ دوسرا جو سوال تھا کہ جب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جہاں ان کی شادی ہوتی ہے وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ جب اپنے والدین کے ہاں آتی ہیں تو اس کا حکم یہی ہے کہ جب شادی کے بعد اس کا اپنا گھر تو وہاں منتقل ہو گیا، اب وہ والدین کے ہاں بطور مسافر آتی ہے، اگر اس کا 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہوگا تو وہ مسافر ہی شمار ہوگی۔ ہاں اگر اس سے لمبے قیام کا ارادہ ہو تو پھر مسافر شمار نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو مسئلہ تھا کہ ایک آدمی کی رہائش کسی شہر میں ہے، وہ ملازمت کے سلسلے میں یا کاروباری سلسلے میں دوسرے کسی شہر میں بھی رہائش رکھ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں اس نے دوسری جگہ پر رہائش رکھی ہے اور وہ وہاں کاروباری سلسلے میں یا ملازمت کے سلسلے میں جاتا ہے، اگر تو وہاں وہ ایک مرتبہ 15 دن ٹھہر جائے، ایک مرتبہ 15 دن ٹھہر جائے اور اس کے بعد چاہے وہ
آتا جاتا رہے، کبھی 2-4 دن چلا گیا، ہفتہ چلا گیا، 10 دن چلا گیا، تو پھر تو وہ وہاں مقیم ہی ہوگا۔ جب تک وہ وہاں ایک مرتبہ بھی 15 دن نہیں ٹھہرتا، یعنی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، روزانہ آ جاتا ہے یا ہفتے بعد آ جاتا ہے، ایک مرتبہ بھی 15 دن نہیں ٹھہرتا، اس وقت تک وہاں وہ مقیم نہیں ہوگا، پھر مسافر ہی رہے گا، چاہے وہ سال بھر 2-4 سال جاتا رہے، لیکن صبح گیا شام کو آ گیا، یا گیا 2-4 دن بعد واپس آ گیا، اور کبھی اس نے وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہوگا۔ ہاں اگر ایک مرتبہ بھی وہ 15 دن ٹھہر گیا یا 15 دن ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا، پھر اگرچہ ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا، تو ایسی صورت میں پھر وہ وہاں مقیم ہوگا، اور پھر جب تک اس کا وہ کاروبار یا ملازمت وہاں جاری رہے گی، جب بھی وہ جائے گا چاہے تھوڑی دیر کے لیے جائے، پھر وہ وہاں مقیم ہوگا، مسافر نہیں۔